الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الأعمى والبصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا معیدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اس کی شناخت اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان علم سے کروائی۔ گویا علم انسان کا ترائے امتیاز ہے اور جہالت اس کے لیے انتہائی وصف مذموم ہے۔ رب کائنات نے انسان کو پیدا فرما کر فرشتوں سے اس کی فضیلت منوائی۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ فرشتے جب اللہ ذوالجلال کے تمام تر معاملات میں اپنی بے کسی اور لا علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے پر گویا مجبور ہو گئے کہ اے خالق کائنات، ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اور مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ ذوالجلال علیم اعلم ہے اور بندے کو اسی علیم اور عالم سے کچھ علم عطا فرمایا تو اس کی فضیلت بن گئی، وہ افضل بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور افضلیت سب سے پہلے علم سے کروائی اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء،
فرشتوں کو کہا بتاؤ، خبر دو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ عاجز آئے تو آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے نام بتائے، حالانکہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال نے ہی بتائے تھے۔ خود اللہ فرماتا علم آدم الاسماء، ان چیزوں کے نام اللہ نے خود آدم کو سکھائے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے اگر ان باتوں کے اور ان چیزوں کے نام جان لیتے تو وہ بھی بتا سکتے تھے، تو فضیلت کس کو ہوئی؟ اللہ ذوالجلال نے یہ بتایا کہ میری نائبیت کا زمین پر اگر کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اس لیے علم سے روشناس فرمایا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا، نابینا اور بینا برابر ہیں؟ تو یہاں پر حل گویا نفی کے معنی میں ہے کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں۔ اور معنی یہ بتانا چاہا کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج جس موضوع اور جس عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ایک عالم ربانی کی اور ایک ایسے شخص کی بات کرنا مقصود ہے جس سے بڑے بڑے علماء، جن سے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے محدثین فیض یافتہ ہوئے، جنہیں دنیا علم میں مخدوم اہل سنت، استاد الاساتذہ، استاد العلماء، سند المدرسین، شیخ المحدثین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلا شبہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک ایسی بزم تھے کہ جن کے پاس آ کر جو بیٹھ جاتا وہ خود بخود ایک اپنی شناخت اور اپنی معرفت کا گویا وہ حصہ لے لیتا۔ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے مؤسس اور بانی ہیں، جن کی بنائی ہوئی درس گاہوں میں اور جن کی بنائی ہوئی گویا یونیورسٹیز میں آج 8,000 سے زائد طلباء و طالبات زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ خدائے بزرگ و برتر نے ان کو علم و عمل کے ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کا اگر نچوڑ اور آپ کی زندگی کا اگر محصل اور نتیجہ اس کا کیا جائے، نچوڑ کیا جائے، تو وہ کام اور بس کام ہے۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھا نہیں ہے،
صرف پڑھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وقت کے بہت پابند تھے، ٹائم کے بہت پابند تھے، حتیٰ کہ ان کے حوالے سے یہ بات بہت سے کالم نگاروں اور مضمون نویسوں نے اور بڑے مورخین نے لکھی کہ لوگ قائد اعظم کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئیاں درست کیا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن ہم نے جنہیں دیکھا ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں ہم نے پڑھا، لیکن مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کو ہم نے دیکھا۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ بلا مبالغہ اور بلا تمثیل، بلا شبہ ایک ایسی ذات تھے جو بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے بہت پابند تھے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، آج سے کوئی 15 سال قبل میں سکندرآباد ضلع میاں والی پروگرام پہ گیا۔ وہاں کچھ میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بلایا۔ رات سکندرآباد کی ایک دینی درسگاہ جو وہاں کی ایک انتہائی بزرگ شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید عصمت اللہ شاہ صاحب بخاری علیہ الرحمہ کی درسگاہ ہے، وہاں پر چند گھنٹے آرام کرنے کا موقع ملا۔ رات 2-2:30 بجے وہاں پہنچا اور صبح کا ناشتہ آپ کے ساتھ کیا۔ تو دوران طعام انہوں نے مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں بات چھیڑ دی، تو مجھے فرمانے لگے آج آپ مدرسے سے گویا چھٹی پر ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، اس بات میں سر ہلایا، تو آپ فرمانے لگے کہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ چھٹی نہیں کیا کرتے تھے، اسباق سے چھٹی نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1-2 سال قبل وہ یہاں ہمارے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے اور رات پروگرام تقریباً 1 بجے ختم ہوا۔ تو ظاہر ہے میاں والی سے لاہور کا سفر آپ جانتے ہیں، 4-5 گھنٹے تو لگتے ہی ہوں گے۔ تو میں نے مدرسے کے آغاز میں ان کو فون کیا، یعنی جب اسباق کا آغاز ہوتا ہے، وہ 8 بجے ٹائم تھا اس وقت، تو میں نے 8 بجے مفتی صاحب کے پی ٹی سیل نمبر پر فون کیا۔ تو مفتی صاحب نے خود ریسیور اٹھایا اور سلام کیا، سلام کا جواب ہوا۔ میں نے کہا جی آپ نے آرام نہیں کیا؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے آرام تو بس میں کر لیا تھا، گاڑی میں آرام کر لیا تھا۔ تو شاہ صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ جو بستر کا آرام ہوتا ہے وہ گاڑی کے آرام کے مقابل تو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ قبر میں آرام کر لیں گے، قبر میں آرام ہی کرنا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں بستر پر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دی ہے، یہ زندگی تو جو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جو ہم اپنے بزرگوں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ وہ سارا علم آگے پہنچانے کا وقت ہے۔ تو میں اس ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر کرے اور عمر کس پیٹے میں ہو اور عمر کس حصے میں ہو جہاں پر عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میری تو ہڈیاں بھی چور چور ہو رہی ہیں، اور پھر بھی وہ صبح اپنے وقت پر آرام کر رہا ہو، اپنے وقت پر پڑھا رہا ہو۔ آرام مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا آرام اسباق میں تھا۔ دوران اسباق، دوران تعلیم، اگر کوئی آپ کا طالب علم آپ سے کوئی پڑھا ہوا، چاہے وہ علم کی فضیلت میں کہاں تک پہنچا ہو، چاہے وہ کتنی اڑان اڑ رہا ہو، اگر وہ دوران اسباق اور دوران تعلیم کہیں مفتی صاحب علیہ الرحمہ سے ملنے آ گیا کہ مفتی صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوران اسباق ملنے آئے ہو، پڑھاتے نہیں ہو،
دو ہی مطلب ہیں، یا تو تم پڑھاتے نہیں یا پھر پڑھاتے ہو تو تمہیں ان کا احساس نہیں جو تم مدرسے میں چھوڑ کے آئے۔ تعلیم سے، علم سے اتنی محبت اور اس قدر آپ کی دلچسپی یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ٹائم پاس، لوگ خود مدرس یا خود معلم یا خود پڑھانے والے ٹیچر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، ہم بھی ٹائم پاس کریں۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے کاغذوں میں یہ لفظ ٹائم پاس، وقت گزاری کی گویا دور کوسوں دور یہ لفظ ہی ان کی ڈائری میں اور ان کی ڈکشنری میں نہیں تھی۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے ان کو جو بصیرت اور فراست دی تھی اور جو خالق کائنات نے ان کو فہم دی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی کہ جب آپ سبق پڑھاتے تھے تو سبق پڑھاتے وقت بعض اساتذہ چہرے پر جو ہے وہ ناخوشگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو تو استاد اس پریشانی کو اپنے سر پر سوار کرتا ہے، اس دن سبق نہیں پڑھاتا، یا طبیعت کچھ ناساز ہو، بخار ہو تو چہرے پر اس بخار کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ اگر بخار میں ہوتے اور درد سے چور ہوتے، جب آپ حدیث پڑھاتے تو حدیث پڑھاتے وقت آپ کے چہرے پر کسی قسم کے ناگواری کے آثار کبھی بھی نمایاں نہیں ہوئے، حتیٰ کہ یہ غالباً 2001-2 کی بات ہے، مفتی صاحب علیہ الرحمہ لیبیا کے ٹور پر گئے، کرنل معمر قذافی علیہ الرحمہ کی دعوت پر لیبیا تشریف لے گئے۔ تو کرنل معمر قذافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خالص الاعتقاد سنی تھے، اور لیبیا میں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک چھٹی ہوتی تھی، اور ربیع الاول شریف کا جو پروگرام ہے یہ صدارتی محل میں ہوتا تھا، اور اس پروگرام کے اندر آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، وہ علماء، وہ مولوی جو پاکستان میں 12 ربیع الاول کو جلوس کو بدعت اور شرک اور کفر کہتے ہیں نا جی، وہ سارے لیبیا میں صدارتی محل میں موجود ہوتے تھے۔ پنجابی کہتے ہیں اسے کھابے بڑے لبدے جی، کرنل قذافی کھلا مال دینا سی، تو اتنے جا کے ربیع الاول کا جلوس تے ربیع الاول دی جنابے والا اے ساری تقریبات اے بالکل جائز ہو جاندی تھی، جویں پاکستان جہاز اترتا سی تے بدعت ہو جاتی۔ خیر یہ ہے کہ ضمن میں نے بات کر دی۔ تو لیبیا سے واپس تشریف لائے تو آپ کی طبع مبارک بہت ناساز تھی، بخار بہت تھا، زکام تھا، حتیٰ کہ آپ کے گھٹنے میں شدید درد تھا، اور دارالحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں وہ بلائی منزل پر ہے۔ آپ فرسٹ فلور پر، یا جسے آپ کہتے ہیں گراؤنڈ فلور پر آپ کا کمرہ تھا، وہاں آپ پڑھاتے تھے، اور فرسٹ فلور پر دارالحدیث تھا، دوسری اصطلاح میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے آنے کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑتا تھا، تو 2 طلباء مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو گویا پکڑ کر دارالحدیث لاتے تھے۔ اتنی شدید تکلیف میں بھی جب آپ حدیث پڑھاتے تھے تو آپ کی حدیث کی تعلیم دیتے وقت، حدیث پڑھاتے وقت آپ کے چہرے پر ذرا بھر بھی تھکاوٹ کے یا درد کے آثار کبھی نمایاں نہیں ہوتے تھے۔ یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ مفتی صاحب کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، حتیٰ کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کبھی بھی حدیث پڑھاتے وقت آپ حالت تربو میں نہیں بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کر نہیں بیٹھتے تھے، دوزانو ہو کر بیٹھتے تھے، چاہے وہ پیریڈ گھنٹے کا ہو چاہے وہ 5 گھنٹے کا ہو۔ حدیث پڑھاتے وقت یہ عام آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ ہم جب بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا جو ادب حدیث ہے وہ پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ کا جو ادب حدیث ہے
اسے پڑھ کر تحیر اس وقت ٹوٹتا ہے جب بندہ مفتی صاحب کو حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور یقین آ جاتا ہے کہ آج سے 1200-1300 سال پہلے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب جن کو حدیث پڑھانے کا شرف حاصل رہا، اگر وہ حدیث پڑھاتے تھے تو آج بھی ایسے حضرات موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر امام مالک کا حدیث کا ادب یاد آتا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو ایک مرتبہ آپ کو بچھو نے ڈس لیا۔ حدیث پڑھاتے وقت ایک بار آپ کا رنگ متغیر ہوا، 2 بار متغیر ہوا، اب مجھے وہ تعداد یاد نہیں ہے، الشفاء میں لکھا ہے کئی مرتبہ آپ کا رنگ متغیر ہوا۔ ہر مرتبہ رنگ متغیر ہونے کے بعد آپ کی حدیث کا جو سبق تھا وہ جاری رہا۔ بعد از تکمیل سبق، بعد از تکمیل حدیث کسی شاگرد نے پوچھا حضور آپ کا رنگ متغیر ہوا تھا حدیث پڑھاتے ہوئے اور ایک بار نہیں متعدد بار ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے کپڑوں سے بچھو برآمد ہوا۔ اب طالب علم سمجھ گیا کہ بچھو نے آپ کو ڈسا ہے اور ایک بار نہیں متعدد بار ڈسا ہے، کہ بچھو کے کاٹنے کے باوجود بھی امام مالک علیہ الرحمہ نے انقطاع حدیث نہیں کیا، حدیث پڑھانا منقطع نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ فرمان رسول اللہ کا جاری ہے، حضور کا فرمان جاری ہے، تو حضور کا فرمان جاری ہو تو پھر ذرا سا بھی اپنی طبیعت کا خیال نہیں کرتے، حضور کی حدیث کا خیال کرتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی بات یاد آ گئی، آپ جب خطبہ دیتے تھے تو بعض حضرات نا وہ سامنے تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تو تسبیح گیڑنا شروع کر دیتے، یا بعض حضرات دائیں بائیں متوجہ ہوتے تھے تو امیر المجاہدین علیہ الرحمہ ان کی گرفت فرماتے تھے، بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ بھی فرماتے تھے، یار تم لوگوں کو احساس نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرمان کس ہستی کا چل رہا ہے، باتیں کس کی ہو رہی ہیں اور کون سی بزم ہے، کون سی انجمن ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کس ہستی کا فرمان چل رہا ہے اور کس کی بات چل رہی ہے، اور تمہیں اپنے جناب والا درود و سلام کی پڑی ہے۔ جب مصطفیٰ کا فرمان چل رہا ہو، حضور کی حدیث چل رہی ہو، تو پھر تسبیح بند پوری قوت کے ساتھ اپنی پوری قوت سماعت کو حضور کی حدیث کو سنتے وقت گزار دی جائے۔ یہ نہیں کہ میں اب تسبیح کر رہا ہوں، میں اپنا وظیفہ کر رہا ہوں، حضور کی حدیث سنتے وقت پھر وظیفہ نہیں، پھر حضور کی حدیث ہی وظیفہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا جناب والا ورد ہو سکتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب علیہ الرحمہ حدیث پڑھاتے وقت، اور وقت بھی کیا ہے، گھٹنے میں شدید درد ہے، گھٹنے میں شدید تکلیف ہے، بخار بھی ہے، زکام بھی ہے، مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے جتنی دیر حدیث پڑھائی اس دوران اس وقت میں آپ نے کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تو جی میرا تے گوڈا پہ پیڑ کردا ہے، مینوں تو جناب اینی والی تکلیف ہے، میں تو اتوں تھلے نہیں سی آ سکتا، میں تے انج تے انج، اے بات نہیں۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے جناب والا کسی کو احساس ہی نہیں دلایا، حالانکہ اتنا تو سارے جانتے ہیں کہ 2 بندوں پر ہاتھ لگا کر، ہاتھ جناب والا کندھوں پہ رکھ کر سہارا لے کر آپ اوپر تشریف لائے ہیں، یہ تو سارے جانتے تھے، مگر آپ نے دوران حدیث کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے شدید تکلیف ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ میں غیر حاضر تھا، اگلے دن جب پہنچا تو استاد صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا ہنی شاہ جی کل آئے نہیں؟ میں کہ حضور میں کل بیمار سی۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں پڑھدا کنے کول ہے؟ میں کہ جی پتہ ہے جی، مفتی صاحب کول، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کول۔ فرمایا تو بخار نو یہ کیوں نہیں کیا؟ پیریڈ مفتی صاحب کول ہے، یہ کیوں نہیں کیا بخار نو؟ اور پیریڈ مفتی صاحب کول ہے تے تو بخار کو ڈر گیا، میرے کو نہیں ڈریا، کان پھڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنا واقعہ سنانے لگے۔ فرمایا ایک دفعہ مجھے بخار ہو گیا زمانہ طالب علمی میں، تو میں نے جناب والا 100 جنوں اسی کہیں ڈپاں میں ڈنڈ بیٹھ کر لائیاں جناب والا 100 تے نال ہی بخار نس گیا۔ میں کہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی سست نہیں ہے، یہ پٹھان ہے۔ اس بعد بخار نے میرے کو معافی مانگ لی، فرمایا مفتی صاحب کے نیڑے نہیں آنا۔ پھر مینوں زمانہ طالب علم بخار نہیں ہوا۔ میں بخار نو چڑھانا نہیں سر تے، میں بخار نو سر تے نہیں چڑھانا، میں انہوں سوار نہیں کردا۔ ہن اس بعد بخار میرا محتاج ہے، ہو جاوے تے بس تھوڑے دیر واسطے ہو جاتا ہے، لیکن میں بخار نو کدے سر تے سوار نہیں کیتا جی بخار تے لمے پی جاؤ، بخار تے آرام کر لو، بخار تے بیڈ ریسٹ کر لو، نہیں۔ اور یہ واقعتاً بات ایسے، یہ ان کے منہ کی بات نہیں تھی۔ پھر ہم نے زمانہ طالب علمی میں وہ اوقات
وہ ایام بھی دیکھے کہ مفتی صاحب شدید بھی بیمار ہیں تو جامعہ میں موجود ہیں. اور وقت کی پابندی کی میں بات کر رہا تھا, ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں دیکھا جی, تو ان کو دیکھ کر لوگ گھڑیاں اور گھڑیوں کی سوئیاں درست کرتے تھے, ہم نے ان کو نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا مفتی اعظم پاکستان کو, مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کو, کہ آپ اس وقت جب اسمبلی ہو رہی ہوتی آپ جامعہ میں موجود ہوتے. حالانکہ کئی اساتذہ لیٹ آتے ہیں, کئی اساتذہ اسمبلی کے بعد آتے ہیں, مفتی صاحب علیہ الرحمہ اسمبلی سے پہلے جامعہ میں تشریف لاتے اور فرماتے چونکہ میں منتظم ہوں, چونکہ میں محتمم ہوں, اور چونکہ میں ناظم ہوں, تو ناظم وہ ناظم کیسا, وہ منتظم کیسا جسے خبر ہی نہ ہو کہ انتظام کیا چل رہا ہے. اور اللہ پر یقین ایسا تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہے نا, مجھے حضور نے فرمایا. یہ آج ہمارے جو جامعہ سے حدیث جو پیج نکلتا ہے نا جی, اس پر بھی آج یہی حدیث لگی ہوئی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے نا, وہ ضعف یقین ہے. ضعف یقین کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ضعیف الاعتقاد اور یقین ان کا کمزور ہو جائے گا. حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جو خوف ہے وہ ضعف یقین کا ہے, ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. اور یہ جو بزرگ تھے ان کا یقین ایسا تھا, مدرسے میں جو اخراجات ہیں وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ انگوشت بدندہ رہ جائیں گے کہ مہنگائی کے اس طوفان کے اندر, اور رہی صحیح کثر تو بجلی کے بلوں نے بھی نکال دی ہے. اور اس زمانے میں اس وقت پڑھتا تھا, یا غالباً میرے زمانہ طالب علم سے پہلے کی بات ہے, تو ایک بار ایسا وقت آ گیا کہ آٹا ناپید ہو گیا, آٹا ختم ہو گیا. اساتذہ یا مدرسے کی جو انتظامیہ ہے, جو مجلس شورا ہے, انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ چند دن تعطیلات چھٹیاں کر دی جائیں, تو پھر آٹا بھی آ جائے گا, جمع ہو جائے گا, تو اسباق بھی شروع ہو جائیں گے. آپ اخراجات صرف آٹے کے سن کر حیران ہوں گے, صرف یہ جامعہ ہے, اس کی کئی برانچز ہیں, کئی شاخیں ہیں. ہمارا یہ جو نبی پورہ والا جامعہ ہے نا جی, یہاں پر ماہانہ صرف آٹے کا خرچہ 20 لاکھ ہے. آٹے کا خرچہ 20 لاکھ ہے. اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا, جو ہماری یہاں سے کھالیں ہوئی تھی, آپ کو بتایا تھا, وہ ساری کھالیں پورے شیخو پورہ سے ہوئی تھی, وہ 18 لاکھ کی تھی. پورے شیخو پورہ کی جو کھالیں جمع ہوئی ان کو بیچا گیا تو وہ 18 لاکھ 19 لاکھ کی کھالیں ہوئی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک مہینے کا آٹا بھی پورا نہیں ہوا. کیسے چل رہا ہے یہ سسٹم؟ مفتی صاحب خود فرماتے ہیں, آپ ایک دن تشریف لائے, بلکہ آپ کے جو حیات کا آخری دن ہے, جس دن آپ کا وصال ہے, 26 اگست آپ کا وصال ہے, اس دن آپ جامعہ تشریف پڑھا کر, اور اگست کی گرمی آپ کو معلوم ہے, تو آپ زور کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. میں اس وقت زور کے بعد بھی کلاس لیتا تھا. 2003 میں آپ کا وصال ہے, 26 اگست 2003, تو اس وقت میں زور کی کلاس بھی لیتا تھا, زور کے بعد بھی وہی رہتا تھا, کلاس لیتا تھا. آج کل کلاس زور کے بعد نہیں ہے کیونکہ بڑے اسباق ہیں. تو اس زمانے میں میرے ابتدائی اسباق تھے, میں گرامر پڑھاتا تھا, عربی گرامر یعنی صرف و نحو پڑھاتا تھا. تو مفتی صاحب نے زور کی نماز پڑھی, تو زور کی نماز کے بعد آپ یوں ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تبخیر سی ہو رہی ہے. تبخیر آپ کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یار جڑا نا جی, ہاں جی, میدے دے وچ نا جی بخارات اٹھ رہے ہیں, جلن جی ہو رہی ہے. تو میں نے شکنجبین بنوائی اور اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا, محمد ادریس اس کا نام تھا, کشمیر کا, تو اس سے میں نے کہا کہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو آپ یہ شکنجبین پلا کے آؤ. آپ نے شکنجبین پی تو بڑے خوش ہوئے. پوچھا کس نے بھیجی, تو میرا نام لیا, جی وہ شاہ صاحب نے بھیجی ہے. بڑے خوش ہوئے. پھر عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز کے بعد سارے اساتذہ, ظاہر عصر تک تعلیم ہوتی ہے, تو عصر کے بعد سارے اساتذہ, جہاں آج کل آپ کا مزار ہے یا مسجد کی طرف جو سیڑھیاں چڑھتی ہیں, ان سیڑھیوں کے سامنے جو چوک ہے, یہاں پر کرسیاں بچھا کر سارے اساتذہ بیٹھ گئے, مفتی صاحب بھی درمیان میں بیٹھ گئے, اور مفتی صاحب علیہ الرحمہ پھر جو ہے وہ تھوڑا شگفتہ مزاجی میں آپ گپ شپ فرمانے لگے. ان دنوں میں میرے رشتے کی بات چل رہی تھی. اب ایک جامعہ کے اور استاد ہیں مفتی جنید صاحب, ان کے رشتے کی بات چل رہی تھی, اور خود ان کے صاحبزادہ نصیر احمد ہزاروی صاحب کے رشتے کی بات چل رہی تھی. تو ان سے فرمانے لگے, لے منڈے جڑے نا جی دولہے تیار ہو رہے ہیں, بڑے خوش تھے. تو اب اس دن کا جو ان کا ہے نا
جو دورانیہ ہے یا اس دن کی جو ان کی مصروفیات مشغولیات ہیں کام ہیں تو وہ اسے ذرا دیکھیں. آپ بر وقت جامعہ پہنچے اور 8 تا 1 آپ نے جامعہ میں سارے اسباق مکمل پڑھائے, مکمل اسباق پڑھائے. جس دن آپ کا وصال ہے سارے اسباق پڑھائے, اور سارے اسباق پڑھانے کے بعد پھر آپ جامعہ تشریف لائے, یہاں تشریف لائے, اس ادارے کو چیک کیا, اس ادارے کے سارے انتظامات چیک کیے, کیا ہے, کیا چل رہا ہے, کس چیز کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر آپ جناب والا مغرب آپ نے اپنے گھر میں جا کر ادا کی, اور مغرب کے بعد مغرب ادا کرنے کے بعد آپ کو اٹیک آیا اور آپ کا وصال ہو گیا. اس سارے دورانیے میں آپ دیکھیں وہ بات پھر میں وہیں آتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. اور منتظم ہی کیسا, وہ ناظم ہی کیسا جسے پتہ ہی نہ ہو کہ نظام چل رہا ہے اور انتظام چل رہا ہے. میں منتظم ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں طلباء کھڑے ہوتے ہیں, یہاں اساتذہ کھڑے ہوتے ہیں, یہاں. تو ایک بات زمانہ طالب علم مجھے یاد آ گئی, اسے سنا کر میں اجازت لوں گا. آٹے کی بات چل رہی تھی تو اساتذہ نے کہا جی آٹا ختم ہو گیا تو کیوں نہ چھٹیاں کر دی جائیں. تو ذوق یقین نہیں تھا, خالص الاعتقاد تھے اور یقین ایسا پکا اور کامل تھا. فرمایا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں تو ہم ان کو واپس گھروں میں بھیج دیں. یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, ہم آٹے کے خوف سے بھی آٹا نہیں ہے, قحط پڑ گیا آٹے کا, تو لہٰذا ان کو واپس گھروں میں بھیج دیں. مفتی عبدالقیوم ہزاروی سے یہ ممکن نہیں ہے, چھٹیاں نہیں ہوں گی. آج دیکھیں جی آٹا واقعتاً ختم ہے اور اساتذہ گزارش کر رہے ہیں آٹا تو ہے نہیں, تو بچے کھائیں گے کیسا, بچے کیا کھائیں گے. تو اگلے ہی دن علف صبح ایک خاتون جامعہ تشریف لائیں, پردہ پوش تھیں, پردہ نشین تھیں, وہ تشریف لائیں اور راستے میں انہوں نے پوچھا, گیٹ سے پوچھا جی مفتی صاحب کا کمرہ کدھر ہے. چوکیدار نے بتایا وہ سامنے مفتی صاحب کا کمرہ ہے. وہ سیدھا مفتی صاحب کے کمرے میں گئی. مفتی صاحب تو بر وقت ہی تشریف لاتے تھے. وہ بیٹھ گئیں. مفتی صاحب نے پوچھا ہاں بہن آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں, کیا کام ہے. فرمایا کہ میں سلطان العارفین کی جو ہے وہ سلطان العارفین کے خانوادے سے ہوں, سلطان باہو کے خانوادے سے ہوں. رات مجھے خواب آیا ہے اور سلطان باہو میرے خواب میں آئے ہیں, سلطان باہو میرے خواب میں آئے ہیں. انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ اے بیٹی لوہاری کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے, میرا ایک یار رہتا ہے, تو تمہارے پاس وسائل بھی ہیں, اللہ نے تمہیں بہت سا مال دیا ہوا ہے اور اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے مہمان رہتے ہیں. تم فوراً جاؤ الگ سے تم جاؤ اور ان کو ایک جو ہے نا ٹرک آٹے کا دے کے آؤ. وہ میرا یار ہے, وہ میرا دوست ہے. جب اس محترمہ نے یہ خواب سنایا اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں ٹرک آٹے کا لے کے آئی ہوں یا جناب والا آٹے کے ٹرک کے پیسے لے کے آئی ہوں, تو مفتی صاحب آپ دیدہ تھے. اور پھر وہ بی بی جب چلی گئی نا تو آپ نے اساتذہ کو بلایا. اساتذہ کو بلا کر آپ نے فرمایا میں نہیں تمہیں کہتا تھا, اور جن کے مہمان ہیں وہ خود انتظام کر دیں گے, جن کے مہمان ہیں وہ خود انتظام کر دیں گے. ہمیں کیا پڑی ہے, ہمیں کیا مصیبت ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے. آپ سن کر حیران ہوں گے. میں نے بھی کبھی اعلان کیا یہاں, بتائیں 23 سال کے طویل ترین عرصہ میں میں نے کبھی آپ سے اعلان کیا کہ ہمیں جناب والا آٹے کی بڑی قلت ہے, خدا کے لیے آٹا دے دیں, کوئی اناج کی بڑی کمی ہے جی, اور جناب چاولوں کی جناب سانو ضرورت ہے جی, دالاں کی ضرورت ہے, کدے اعلان کیتا ہے. نظام چل رہا ہے. یہ میرے اعتقاد میرے یقین پر نہیں چل رہا, یہ مفتی صاحب کی نظر عنایت سے چل رہا ہے. ان کے خالص جناب والا اعتقاد اور ان کے یقین کامل کی برکت سے چل رہا ہے. یہ مفتی صاحب کا یہ جو لگایا ہوا یہ سجایا ہوا جو گلستان ہے, اور یہاں پر جو پڑھنے والے طلباء اساتذہ ہیں, آپ حیران ہوں گے سن کر, آپ حیران ہوں گے کہ بعض اساتذہ ایسے بھی ہیں جو صرف پیٹرول کا خرچہ لیتے ہیں, صرف پیٹرول کا خرچہ. اس مہنگائی کے دور میں صرف پیٹرول کا خرچہ لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جامعہ میں جا کر. اس وجہ سے کہ حضور کے مہمان آئے, اتنی اتنی دور سے حضور کے مہمان آئے اور رسول اللہ کے مہمان آئے, پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو ہم اپنی جو ہے وہ ہمتیں اپنی طاقتیں وہاں اگر صرف کریں گے تو قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا. یہاں نہ ملے, یہاں ملے نہ ملے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں بڑی تنظیمیں ہیں, بڑی تنظیمیں, بڑی تحریکیں ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں گلے رکھے ہوئے ہیں, لاکھوں کروڑوں مانگنے والے رکھے ہوئے ہیں. ہر چوک ہر چوراہے میں ان کا گلہ پڑا ہوگا اور سپیکر پر جناب والا وہ مانگ رہے ہیں, جناب والا کام بھی کر رہے ہیں, مانگ بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں میں طنز نہیں کر رہا, کام بھی کر رہے ہیں.
لیکن جامعہ نظامیہ رضویہ کام بھی کر رہا ہے، مانگ بھی نہیں رہا۔ میں فرق یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی پورے شیخو پورہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ جامعہ نظامیہ رضویہ نے کسی دکان پر گلہ رکھا ہو، یا کسی یہاں پر کوئی بندہ میرے سمیت، مجھ سمیت کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ صاحب جنابے والا ہر مہینے ہم سے جامعہ کا چندہ لے کے جاتے ہیں۔ ہاں کچھ چند ایک ایسے ساتھی ہیں جو 2000 3000 کبھی کبھار مہینے بھر میں دے دیتے ہیں، لیکن جامعہ نظامیہ کا نظام ہمارے سر پر نہیں چل رہا، یہ اللہ چلا رہا ہے۔ اور مجھے کل پرسوں بیٹھے تھے ہم گھر میں، تو حاجی صاحب حاجی لیاقت صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ جامعہ میں تھے، تو ایک دن مفتی صاحب آ گئے، تو کہتے ہیں میں مفتی صاحب کے اس یقین کی وجہ سے میرا یہ یقین بن گیا کہ مفتی صاحب نے ہمیں کہا تھا، یہاں زور کی نماز پڑھی، میں اردو مدرسے میں تھا، تو مفتی صاحب نے کہا کوئی کام تھا کہ، تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو اللہ کے کام ہوتے ہیں نا، مسجدیں مدرسے، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کا ترہ امتیاز نظریہ یہ تھا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، سوچو نہیں، وسائل جمع کرنے کے لیے پہلے پورا ماحول بناؤ، وسائل جمع ہوں گے، بلڈنگ ملے گی، یہ ہوگا، پھر میں کروں گا، نہیں، جتنا کر سکتے ہو کرو، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، آپ کرو تو صحیح، چلو تو صحیح، اللہ وسائل بھی پیدا کر دے گا۔ یہ چھوٹی مسجد تھی، بڑی ہو گئی، آپ نے اور میں نے کیا کیا، پھر ٹائلیں لگ گئی، اے سی لگ گئے، قلین بچ گئے، سارا ہو گیا نا جی، کتنا کام ہوا ہے، لاکھوں کا کام تھا، کروڑوں لگ چکا ہے، میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، نہیں، اللہ نے کام کیا ہے، اللہ نے کام کیا ہے۔ اور اب میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، ویسے وہ آخری بات تھی، یہ آخری بات ضمناً یہ چونکہ وعدہ کیا تھا، اب یہ سارا کام ہوا نا جی، یہ 6.5-7 لاکھ روپیہ کلینوں پر خرچ ہوا جی، یہ آپ میں سے کئی اہل دل نے اور اہل خیر نے کیا ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایک کام ہم نے اور کرنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں جی میں اس دن کیا تھی، ہوں نہیں میں کہنا، یہ میں اگلے جمعے یا اس کو اگلے جمعے کما گا، کیونکہ ہوں مینوں بھی پتا ہے کہ آج 5 تاریخ ہے، میں ہوں نہیں کہنا کہ نہیں میں صرف اعلان کر رہا ہوں، تو ذرا تیاری کر لو 10 تک، اگلے تو اگلے ہفتے تیاری کر کے آنی ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی ایک کام اور کرنا ہے، وہ کام میں کرنا ہے کسی سولر لوانا ہے مسجد کا، جس طرح بل آ رہا ہے نا جی، یہ بوجھ توڑے یکدم کٹ جائے گا نا جی، انہیں بل آنے نے ظاہر مسجد تے بوجھ ہے، اور وہ بوجھ مسجد تے نہیں، وہ اہل محلہ تے، کیونکہ عبادت گاہ اہل محلہ واسطے بنائی گئی، اے سی چلن گے تو اے سی چلن کا بل جہا نا جی، یہ باہر والے بندیاں نہیں دینا، یہ سانوں چاہیے اسی دے دیے، کیوں جی، تو سولر اسی لوانا ہے۔ اور لیکن تھوڑی واسطے خوشخبری یہ ہے کہ 4-5 لاکھ کا انتظام ہو بھی گیا ہے۔ یہ مینوں کیا سننا جی، جدوں یہ کوئی 4 پیسے ٹکے کو بندے وعدہ کر لین یا دے دین، موڑ اعلان کرنا ہے، میں اس واسطے پچھلے جو میں اعلان نہیں کیتا، ہاں جی 4-5 لاکھ روپیہ جمع ہو بھی گیا ہے، یہ تقریباً 15 لاکھ کا ایسٹیمیٹ ہے، یہ انشاءاللہ ہو جانا ہے، میں تو نہیں کرنا، یہ اللہ نے آپ کر دینا ہے، یہ اللہ نے بندے نے دل چ پانا ہے۔ ہاں جی جڑا کہندا جی میں فلانے بزرگ نو ماننا ہے، اس بزرگ نے تینوں خواب چاہ کے کہہ دینا ہے تیرے کو اتنا روپیہ خرچ کیوں نہیں کرتا، کتنے لے کے جانا ہے، اس واسطے اپنے والدین دے اصالے ثواب واسطے، اور اپنے ایک دوست ہے انہوں دے والد صاحب دا انتقال ہوا، میں انہوں نے گل کی تھی تو انہیں کہا جی بڑا اچھی رائے، اسی ایک کلا سے جڑا اتنا کوئی لنگر پکانا اسی نہیں بنا دیں، اسی وہ سولر چ پا دیں۔ دیکھو نا جی سوچ ہی دینی نا جی، اے کل تیجے چنگے تگڑے تے سوکھے تے جناب والا جڑے پہلے ہی کھاندے پیندے نے وہی کھا پی کے ٹر جاندے نے، وہی پھر جا کے گلاں بھی کرتے ہیں، بریانی چ سواد کوئی نہیں، مسالہ نہیں سی ٹھیک ہے، اچھا وہ باہر جا کے گل بھی کر رہا ہے، کوئی اللہ دی راہ دے یہ مسالے والوں مار گولا، یہاں تے گلاں کرتے ہی رہنا ہے، سمجھ آ گئی، تو اپنا ٹل بھی لا دے گا نا پھر بھی گلاں کرتے رہنا ہے، یہ رب والوں گل کوئی نہیں ہونی ہے جی، رب والوں گل کوئی نہیں ہونی، تے رب نو راضی کر، بندے تے اج تک کسے تے نہیں راضی ہوئے، اس واسطے میں گزارش کراں گا اے جمعہ اگلا جڑا آ رہا ہے یہ بھی تیاری کرو، اس تو اگلے جمعے ساری انشاءاللہ ملاقات ہوگی، 2 جمعے کی بریک تو بعد انشاءاللہ ملیں گے، تے تیاری کر کے آنی ہے جی، تے تیاری اس طرح کر کے آنی ہے تے انج نہ تیاری ہوئے، ایک بندے کو سارے نمازی سن، جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ انہوں نے صحت دے تندرستی دے، انہوں کو چندہ منگیا وہ مسیت ہی چھڈ گئے، تیاری انج نہیں کر کے آ رہی ہے، مسیت ہی چھڈ گیا، انہیں آخیا وکرے تو جرمانہ پاتا ہے، یہ تو ہونا حسب توفیق، اسی کوئی گنڈاسا لے کے سلطان رائی وانگو نہیں کھڑے ہونا،
سمجھ آ گئی کہ جناب دے اتنے اننے روپیے نہیں تو میں تیری دھون لا دینی ہے، تیری لت کٹ دینی. یہ تو محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، چاہت کی بات ہے. جہاں دے سکتا ہے سبحان اللہ، جہاں نہیں دے سکتا سارے بندے ساری نمازی انہوں نے مجبور نہیں کرتے. اے نہیں کہ پھڑ لیا نہیں بہ اتنے اللہ نے تم دیتا دے کے جا، بھائی دتا ہے دل نہیں دیتا. میرے آقا نے فرمایا بڑی گناہ دل کی گناہ ہے. اے بندہ امیر ہوے تگڑا ہوے ہے جی وہ پھر بعد چ لکھ بھی دے اتنے ہاضا من فضل ربی میرے رب دا فضل ہے، وہ رب دے فضل چو لین ٹر جائے گی نا تو خالی ہاتھی کئی دفعہ آئی دا، حالانکہ باہر ہاضا من فضل ربی لکھا ہے. انہوں بندہ کہے ہاضا من فضل ربی کیوں لکھا ہی تو پھر دے رب دے فضل چو دینا ہی، رب دی عطا چو دینا ہی، رب دے دتے چو دینا ہی، مجبور نہیں کرنا. اس واسطے میں 2 ہفتے پہلا سارے بندوں آگاہ کر رہے ہیں بھائی جنہ نسنا ہے انہوں نے بھی آگاہ کر رہے ہیں، نسنا نہیں نماز نہیں چھڑنی. تھی اس بات جی میں شرمندہ میرے کو پیسے تو ہے پر میں دینے کوئی گل نہیں. ہر وقت حالات بندیاں دے کپڑے ویک کے جتی ویک کے اسی کدے اندازہ نہیں لایا کہ بندہ جناب یہ سوکھا ہے. نہیں بڑے بڑے تگڑے بندے جی 10-10 ہزار کی جتی بھی پاندے نے لیکن کپڑے انہوں نے جناب بڑے آلہ بوسکی کے بھی سوٹ پاندے نے، ہاتھ میں راڈو پاندے نے، بعض دفعہ پھر بھی جیب خالی ہوتی ہے. حالات ایسے ہو جاتے کپڑے تو جتی ویک کے میں بھی کدے اندازہ نہیں لایا بھی بندہ تگڑا ہے. جی میں تگڑا میں بندے کا حساب لانا دل تو یہ بندہ دلوں کھنا ہے. سمجھ آ گئی. اس واسطے اللہ توفیق دیتی ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو کوئی گل نہیں مسیت نہیں چھڈنی. ہاں یہ نہیں. ایک اور سارے نمازی سن اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے، انہوں نے پترا کیا اوے تھوڑا پیو 5000 دینا ہوں سی نو دینا سی نا، سمجھ نہیں آئی وہ دینا سی ٹھیک ہے جاؤ کے لو بنا لیے برات چلے ہو یہ کام ٹوری رکھنا ہے.